انبیاء کے بعد اللہ کے سب سے بڑے محبوبین صحابہ کرام، لیکن ان کے خوف خدا کا عالم دیکھیے۔ سرکار ابو طالب مکی علیہ رحمہ اپنی کتاب قوت القلوب میں کئی روایتیں جو صحابہ کے خوف خدا سے متعلق ہیں، ان روایات کا اختصاراً یوں ذکر کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوف خدا کی وجہ سے کیا کہا تھا؟ ایک پرندے کو آپ نے دیکھا درخت پر بیٹھا ہوا، اس پرندے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے پرندے کاش میں تجھ جیسا ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا گیا ہوتا۔ اللہ، کون کہہ رہے ہیں؟ امام الصدیقین، صدیقوں کے امام، انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین جو ذات ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی۔ کیا مقام حضور کی وجہ سے آپ کو حاصل ہوا، کیسے کیسے رتبے آپ کو اللہ نے عطا فرمائے، کیا عزتیں ہیں آپ کی ساری کائنات میں، لیکن خوف خدا کا غلبہ دیکھیے۔ ان کے بعد سب سے افضل ترین ذات ہے کائنات کی انسانوں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا فرماتے ہیں؟ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ یہ ہے خوف خدا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، جن کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ لو کان نبیا بعدی لکان عمر او کما قال علیہ السلام، اگر میرے بعد کسی کا نبی ہونا ممکن ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ مقام ہے عمر فاروق اعظم کا، لیکن خوف خدا کی انتہا دیکھیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش میں درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ اللہ، ان کے بعد افضل ترین ذات ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب خوف خدا کا ذکر چھڑا تو آپ نے کیا فرمایا؟ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری وفات کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جائے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی طلحہ و زبیر عشرہ مبشرہ میں سے ہیں جن کو رسول گرامی وقار علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبریاں عطا کر دی، لیکن وہ کیا فرماتے ہیں خوف خدا کی وجہ سے؟ دیکھیے یہ دونوں صاحبان ارشاد فرماتے ہیں، کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا۔ اللہ، دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہی ان بزرگوں نے، ان صحابہ نے جنت میں اپنے محلات تیار کروا لیے۔ وہ مقدس ہستیاں ہیں، لیکن خوف خدا کیسا غالب ہے ان پر، دیکھیے کیا کہتے ہیں، کاش ہمیں پیدا ہی نہ کیا گیا ہو۔ حضرت سرکار سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا زوجہ مصطفیٰ ام المومنین ہیں، صحابہ جن کی بارگاہ میں جا کر فتوے پوچھا کرتے تھے، مسائل کی جانکاری حاصل کیا کرتے تھے، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خوف خدا کا عالم دیکھیے کیا کہتی ہیں، کاش میں نسیم منسیہ ہوتی، بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے جس چیز سے راضی ہیں میں بھی اس چیز سے راضی۔ وہ مقام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، لیکن کیا فرما رہے ہیں؟ کاش میں راکھ ہوتا، کاش میں راکھ ہوتا۔ راکھ کا بھی کوئی حساب ہوتا ہے؟ راکھ تو ایسی چیز ہوتی ہے جس کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں، یہ ہے خوف خدا۔ اسی طرح عشرہ مبشرہ میں سے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، صحابی رسول، محبت رسول میں جنہوں نے اپنے سگے باپ کا سر قلم کر دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کاش میں مینڈھا ہوتا جسے میرے گھر والے کاٹ کر اس کا گوشت کھا لیتے اور شوربہ پی لیتے۔ حالانکہ کیا مقام ہے آپ کا، تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اللہ کے انتہائی درجے کے محبوب اور مقرب ہونے کے باوجود بھی خوف خدا کا یہ عالم ہے، تو پھر ہمارے اندر کتنا خوف ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے کتنا ڈرتے رہنا چاہیے، کتنا ہمیں فکر مند رہنا چاہیے۔ آپ فیصلہ کیجئے، فیصلہ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کا فیصلہ ہو جائے۔